اب ایک اور مسئلہ ہے کہ قربانی اور معیشت، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے نا صرف مالداروں کے درمیان گردش نہ کرے. تو قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں آپ ان کو سامنے رکھیں. اگر قرآنی احکام پہ عمل کیا جائے نا تو مالداروں کے درمیان صرف دولت گردش نہیں کرتی، بلکہ دولت کا بہاؤ اوپر سے مالداروں سے غریبوں کی طرف ہو جاتا ہے. اسلام کے جتنے بھی احکامات دیکھیں، فطرانہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، غلاموں کو آزاد کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، حج کرنا ہے، آپ تمام کی تمام چیزوں میں دیکھیں دولت کا بہاؤ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، امیر سے غریب کی طرف ہوتا ہے، دولت مند سے غریب کی طرف ہوتا ہے. یہ اسلام کا زندہ معجزہ ہے آج کی اس معاشی دنیا کے اندر. جو آج کی دنیا معیشت کے راگ الاپتی ہے، آج کی دنیا میں دولت کا بہاؤ غریب سے امیر کی طرف ہے. اب اس پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. اور ویسے بھی میں قربانی پہ بات کر رہا ہوں تو اس پر میں زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کمپیریٹیولی جب بات کریں گے اسلام کے تصور معیشت پر، انشاءاللہ پھر ہم تقابلی انداز اختیار کرتے ہوئے ضرور بات کریں گے. آج کے جو نام نہاد کنونشنل بینک سے ان پر بھی بات کریں گے، اور جو ربا فری بینکنگ ہے ان پر بھی بات کریں گے، اور باقی چیزوں پہ بھی بات کریں گے کہ اسلام دیکھیں، اسلام کے اندر دولت کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہوتا ہے. اور آج کی جو معاشی دنیا ہے، وہ جو معیشت کے راگ الاپتی، اس میں تو غریب سے امیر کی طرف دولت کا بہاؤ ہے. صرف ایک قربانی کو دیکھ لیں، صرف ایک قربانی کو دیکھ لیں. دیکھیں جو ریاست ہوتی ہے، سیاست، حکومت، یہ ہر ایک کو روزگار فراہم تو نہیں کر سکتی نا. چاہے وہ کوئی حکمران حکمران بننے سے پہلے جتنے مرضی نعرے لگائے ہم اتنے ملازمتیں دیں گے، وہ آتے ہی کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ ملازمتیں نہیں مل سکتی ہیں، اپنی تجارت کرو، وہ آتے ہی کہہ دیتا ہے. تو آج کی اس دنیا میں جہاں دنیا معاشی بحران کا شکار ہو رہی ہے، صرف قربانی کے فلسفے کو لے لیں، قربانی کے معاشی فلسفے کو دیکھیں تو بندہ اسلام پر ایمان لانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اب دیکھیں آپ دور دراز دیہاتوں میں دیکھ لیں، خصوصاً پاکستان کے اندر تو ساری سہولیات ان چند شہروں کے اندر ہے. لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، یہ چند شہر ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے نا. باقی سب دیہات ہیں، سہولیات کا ہر طرف فقدان ہے، اور حکومت ہر ایک کو نوکریاں نہیں دے سکتی. اب آپ دیکھیں پنجاب کے دور دیہات دراز ہیں، بلوچستان کے دور دیہات دراز ہیں، ان لوگوں کا روزینہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی روزی کیا ہے؟ وہ جنگلات کے اندر، مفت چارے کے اندر اپنی بھیڑ بکریوں کو سارا سال پالتے رہتے ہیں، اور جب قربانی کے دن آتے ہیں وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں، اور جو قربانی کا وہ بیچتے ہیں، قربانی کے جانور بیچتے ہیں، اس پہ ان کا سارا سال کا چولہا جلتا ہے. آپ لاہور کی منڈی میں، کراچی کی منڈی میں، اسلام آباد کی منڈی میں ایک چھترا خریدتے ہیں، ایک گائے خریدتے ہیں، ایک اونٹ خریدتے ہیں، ایک بکرا خریدتے ہیں، اس کا اثر بلوچستان کے آخری کونے پر جو چرواہا اپنی بکریاں چلا رہا ہے اس کے چولہے پہ پڑتا ہے. پنجاب کے آخری ضلع میں، رحیم یار خان میں، صادق آباد میں، جہاں جہاں چلے جائیں، جو لوگ یہاں آ نہیں سکتے ہیں، وہ دور دراز علاقوں میں ان کے چولہے پہ پڑتا ہے. ایک بکرا آپ یہاں خریدتے ہیں، اس کا اثر اس کے چولہے پر پڑتا ہے، سارا سال اس کا چولہا جلتا رہتا ہے، اس کو معاشی تنگی نہیں ہوتی ہے. اللہ، صرف ایک بکرے، ایک چھترے کو لے لیں، بلوچستان کے آخری کونے سے یہاں آتا ہے، پنجاب کے آخری کونے سے یہاں آتا ہے، سندھ کے آخری کونے سے یہاں آتا ہے. یہاں تک پہنچتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس نے سارا سال اس پہ محنت کی، اس کو اس کا بدلہ بھی ملے گا. پھر منڈیوں تک پہنچایا جائے گا تو مزدور پہنچائیں گے، جو وہ بھی مزدور حضرات ہیں نا، جنہوں نے گاڑیاں لی ہوتی ہیں، کرایوں پر چل رہے ہوتے ہیں، وہ پہنچائیں گے ان کا کرایہ. پھر منڈی پہ پہنچتے ہیں، ماشاءاللہ حکومت کے جو غنڈہ ٹیکس ہیں، حکومت کو بھی بڑا فائدہ. پھر منڈی کے اندر رہتے ہوئے چارہ ہوتا ہے، چارہ تو ہر ایک اپنے گھر سے اٹھا کے تو نہیں لاتا نا، وہ بھی چارہ خریدتے ہیں، تو جو چارہ بیچتے ہیں ان کو بھی فائدہ. پھر آپ منڈی پہنچتے ہیں، جس سواری پہ پہنچتے ہیں ان کو بھی فائدہ. پھر آپ منڈی سے جانور کسی سوزوکی پہ لاتے ہیں، رکشے پہ لاتے ہیں، کسی پہ لاتے ہیں، تو اس ڈرائیور کو بھی وہ دیہڑی لگ جاتی ہے. پھر آپ اپنے اس جانور کے گلے میں کوئی اچھی سی خوبصورت سی رسی ڈالتے ہیں، وہ بھی لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی فائدہ. پھر آپ اپنے گھر کے اندر لا کے، جس نے سال بھر گھاس منڈی کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، وہ بھی گھاس منڈی پہنچ جاتا ہے، چارہ خرید کے لاتا ہے، تو جو چارہ بیچتے ہیں اس کا بھی فائدہ. ٹھیک. پھر قربانی کے دن آتے ہیں،
جو قصائی ہوتے ہیں وہ ذبح کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ. پھر آپ گوشت اس کا بناتے ہیں, گوشت بنا کے آپ ایک حصہ غربا کو دیتے ہیں, اس کا بھی فائدہ, رشتہ داروں کو دیتے ہیں, اس کا بھی فائدہ, خود چاہے سال بھر فریز کرتے ہیں, اس کا بھی فائدہ. اسی طرح آپ کھال, بکرے کی کھال اتارتے ہیں, مستحقین کو دیتے ہیں, ان کا بھی فائدہ. اسی طرح جو اس کی اوجڑیاں اور انتڑیاں سنبھالنے والے ہیں, صفائی کرنے والے ہیں, ان کو بھی دیہڑیاں مل جاتی ہیں, اس کا بھی فائدہ. پھر آپ کی گلیوں کے اندر سری پایوں کو صاف کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں, بیچارے روزگار کی تلاش میں دیہڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی فائدہ. پھر آپ سری بوٹیاں بنواتے ہیں, سری پایا ٹھیک کرواتے ہیں, ان کا بھی فائدہ. اسی طرح وہی جو چمڑا ہے وہ جاتا ہے نارملی بکتا ہے, خریدنے والوں کا فائدہ, بیچنے والوں کا فائدہ, ٹھیک ہے, سٹور کرنے والوں کا فائدہ, سٹور کے دوران جو مزدور لگے ہوتے ہیں انہیں نمک لگا رہے ہوتے ہیں, ان کا فائدہ. اس کے بعد اس سے دباغت ہوتی ہے, چمڑا صاف ہوتا ہے, صاف کرنے والے مزدور ہوتے ہیں, اس کو ایک شکل دیتے ہیں, ان کا فائدہ. پھر یہ کارخانوں میں پہنچتا ہے, کٹنگ ہوتی ہے, ان کا فائدہ. پھر اس کی ایک الگ شیپ بنتی ہے, وہ ہوتے ہوئے جوتوں میں, پرس میں, پتہ نہیں چمڑے کی مختلف مصنوعات میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے, ان کا بھی فائدہ. پھر وہ دکانوں پر, سٹوروں پر آ جاتا ہے. سٹورز پر وہاں جو ملازم ہوتے ہیں وہ اسی بیس پہ تو ہوتے ہیں کہ آپ کی چمڑے کی مصنوعات ہوتی ہیں, تو کسی دکان پر 10 ملازم لگے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کو چلا رہے ہوتے ہیں, اس کا فائدہ. آپ اس فائدے کی تہ تک پہنچے, آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں. اللہ مجھے انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے, پورے مکمل ایگزیکٹ اعداد و شمار لے کے آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے اس قربانی کا اس پورے معاشرے کے اوپر. کہ دولت کا بہاؤ دیکھے, امیر سے غریب کی طرف چلتے 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 یہاں تک کہ انتڑیاں صاف کرنے والوں تک بھی دولت کا بہاؤ آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ کی گلیوں کو خون سے صاف کرنے والوں تک بھی دولت کا بہاؤ آ جاتا ہے. آپ کے کام کرنے والی جو عورتیں, چاہے وہ غیر مسلم ہوں, عیسائی ہوں, ان کو بھی تو آپ گوشت دیتے ہیں نا. قربانی کا گوشت عیسائی, یہودی جو ہماری برادری, ان کو دینا جائز ہے. وہ بھی ہمارے کیا کہتے ہیں پاکستانی بھائی ہیں, ان کا بھی آپ خیال رکھیں. یہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کا فائدہ. اور آپ ربیع الاول کو جھنڈیاں لگاتے ہیں, ان کا کیا فائدہ؟ روزہ رسول کا آپ نے بنا دیا, وہ بلال گنج کے کباڑ میں پہنچ جاتا ہے. بس جھنڈیاں لگائیں, وہ آپ کے پیروں تلے کچلی جاتی ہیں. بس سنت کی جو طریقے ہیں نا, اس کے فوائد کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یہ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھی. جو واویلا مچاتے ہیں جی قربانی قربانی, قربانی سے جو معیشت کا پہیہ چلتا ہے, اور یہ جو کیا کہتے ہیں پہیہ, جو پیسہ روٹیٹ ہوتا ہے اور سرکل میں چلتے ہوئے امیر سے غریب ترین آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہے, صرف اسی پر غور کیا جائے تو مسلمان ہونے کے لیے اسلام کا یہی زندہ معجزہ کافی ہے.